أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. میرے لیے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام اور اشاعت التوحید و سنہ کے غیور موحد دوستوں، عزیزوں اور کارکنوں، مجھ سے پہلے مسئلہ توحید پر اساسی مسئلہ ہماری جماعت کے عظیم مبلغ بقیت السلف حضرت مولانا افضل فانی صاحب بیان فرما چکے ہیں، اور میرے بعد بھی علماء کرام کے بڑے مدلل اور مفصل بیانات ہوں گے۔ میرے ذمے جو مسئلہ لگایا گیا وہ ہے امام کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والا مسئلہ۔ سبحان اللہ تاکہ کوئی اللہ مجھے صحیح طریقے سے بیان کر سکنے کی اور سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی ہولی آمین آکھی ہے اسی بڑے اتفاق والے لوگ اسی آنے نماز چہولی آگریا کرو ایتھے دب کے آگریا۔ دوستوں نے ختم نبوت کا عنوان متعین کر کے یہ بات بتلا دی کہ اشاعت التوحید و سنہ والے دین کے ہر مسئلے پہ گفتگو کرتے ہیں۔
بڑی بڑی دنیا، بڑے بڑے سکالر، پروفیسر، ججز، جرنائل، بڑے بڑے ادیب مرزائی بن گئے۔ مرزائی بننے کی وجہ کیا بنی؟ میں سمجھتا ہوں جس طرح مسئلہ ختم نبوت کا سمجھانا چاہیے تھا اس طرح نہیں سمجھایا گیا۔ کانا کانا کر کے بات کو ختم کر دیا گیا۔ اصل بنیادی وجہ مسئلہ ختم نبوت کے معنی سے لا علمی ہے۔ کہ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا معنی بیان کرنے سے پہلے امی عائشہ صدیقہ کہہ دو، ہمیں ہی رضی اللہ کہنا چاہیے، اشاعت توحید و سنت والوں کو۔ صحابہ کے ماننے والے بھی ہم ہیں اور امی عائشہ صدیقہ کے عقیدے کے وفادار پہرے دار بھی ہم ہیں۔ میں نام لوں گا، امی کا گونج آنی چاہیے۔ دن قیامت کا ہو امی کہیں کہ میرے بیٹے آ گئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت کی تفسیر میں میری امی کا یہ فرمان نقل کیا گیا ہے۔ لا تقولوا لا نبی بعدہ، یوں نہ کہو کہ پیارے پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ سن رہے ہو بھائی؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ امی کہہ رہی ہے یوں نہیں کہنا کہ پیارے پیغمبر امام کائنات کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ نہیں کہنا، بلکہ کہنا ہے خاتم النبیین، کہ پیارے پیغمبر امام کائنات آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبی بننا کوئی نہیں۔ نہیں سمجھے؟ اگر آپ سمجھتے تو آپ اتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ کہتے، سوئے ابھی جاگ جاتے۔ کافی حد تک امی نے مسئلہ حل کر دیا۔ یوں نہیں کہنا کہ پیارے پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، بلکہ یوں کہنا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ بھئی پچھلے دوستوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے؟ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں یہ مسئلہ یاد کروا کے رکھوں گا۔
میں یہ کوشش کروں گا، اور یہ مسائل بہت کم بیان ہوتے ہیں، اور پھر دلائل کی دنیا میں مسائل بہت ہی کم بیان کیے جاتے ہیں۔ میں نے جو پہلی بات کی کہ معنی صحیح نہیں کیا گیا، حالانکہ مفسرین نے لکھا ہوا ہے عام طور پہ مرزائی دھوکہ دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیوں بھئی یہ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے؟ جن کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا، جزاک اللہ۔ اور یہ عقیدہ حدیث متواترہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کفر ہے۔ مرزائی دھوکہ یہاں سے دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو قیامت کے قریب اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، جب وہ آئیں تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا، تمہارے ایمان پہ کوئی زد نہیں پڑتی، ایمان تمہارا اسی طرح ختم نبوت پہ پکا رہتا ہے، اسی طرح کہ تم پکے سچے مسلمان۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے باوجود آیت ختم نبوت پہ عمل ہو رہا ہے، اور ختم نبوت کے مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے آنے سے ختم نبوت کے مسئلے پہ کیسے فرق پڑ گیا؟ سوال سمجھ آیا بھائی؟ بولو یار۔ اب آگے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، اور میرا یہ تجربہ ہے جتنے لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں وہ سب وہی لوگ ہوتے ہیں جو علماء حقہ کے پاس بیٹھتے ہیں، فوراً وہ کہتے ہیں ہاں یار بات تو سوچنے والی ہے، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ختم نبوت پہ کوئی آنچ نہیں آتی، تو مرزے کی آنے پہ کیسی آنچ آ گئی؟ یہاں سے مرزائیت کی طرف لوگ راغب ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے امی عائشہ صدیقہ کا حوالہ دے کر کے بات تو متعین کر دی، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں کہ پیارے پیغمبر کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، نہیں ہے یہ معنی۔ تمام مفسرین نے، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں، کشاف والے نے کشاف میں، مزری والے مولانا ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مزری میں یہ معنی لکھا۔ اور یہاں ایک بات پہ عرض کرتا چلا جاؤں، ابھی میں نے جن کے نام لیے ہیں روحانی خزائن میں، ان سب کو مرزا غلام احمد قادیانی حجت بھی مانتا ہے، مجدد بھی مانتا ہے، تفسیر کشاف والا، قرطبی والا، ابن کثیر والا، بیضاوی والا، سبھی یہ معنی لکھ رہے ہیں، اے لا ينبأ أحد بعده
ختم نبوت کا یہ مطلب ہے جو سب سے آخر میں نبی بنا، جس کے بعد کوئی نبی بن، اونچی آواز سے، جس کے بعد کوئی نبی، اگر تم نے یہ معنی یاد کر لیا، دنیا کا کوئی مربی، دنیا کا کوئی مرزائی، دنیا کا کوئی دھوکے باز، دنیا کا کوئی فراڈیا انشاءاللہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ پھر معنی برا لیجئے، تمام مفسرین نے یہی معنی لکھا کہ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر امام کائنات کے بعد کوئی نبی بن۔ اب آئیے ذرا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کیوں بھی ٹھیک ہے؟ اور بولو نا، قیامت کے قریب آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی پیارے پیغمبر سے پہلے بنے یا بعد میں بنیں گے؟ بولو، پہلے بنے؟ تو میرے نبی کے بعد ختم نبوت کا یہ معنی ہے کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا بھی پہلے ہوئے، نبوت بھی پہلے ملی، تو مرزا غلام احمد قادیانی پیدا بھی بعد میں ہوا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی اس نے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت کے معنی پہ اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ وہ پہلے سے نبی ہیں، یہ تمہارا جھوٹا دعوے دار بعد میں جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے۔ اچھا چلو یار، میں مختلف انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن ایک بات تو مجھے بتائیں، قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبی بن کر یا امتی بن کر؟ اونچی کیا؟ وصف نبوت تو ان کی ہوگی، لیکن آئیں گے وہ میرے نبی کے امتی بن کر۔ اٹھائیے 6واں پارہ، دوسرا رکو، وَإِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے، یہودیت کا خاتمہ ہوگا، عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، وہ کہیں گے اب کلمہ موسیٰ علیہ السلام کبھی نہیں چلے گا، میں اللہ کا نبی تھا، اب میرا کلمہ بھی نہیں چلے گا، اب میں تمہیں یہ کلمہ پڑھانے کے لیے ہوں کہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ وہ کلمہ کس کا پڑھوائیں گے؟ بولو بولو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ کر کے لکھانا۔ اشاعت التوحید و سنت سے تعلق ہے، اور اشاعت التوحید و سنت کا ہر خطیب پتھر کی چٹان پہ کھڑے ہو کر کے بات کرتا ہے، میں صرف نہیں، ہر خطیب۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ۔ اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام پہ موت نہیں آئے گی جب تک سارے لوگ آمنہ کے لال کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ اونچی کہہ دو۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، اب میرا خیال ہے یہودی ختم ہو گئی جی، شک پہ گیا تو ہے بلکہ غالب ہے، پوری دنیا کی معیشت پہ ان کا کنٹرول ہے۔
عیسائی ہیں جب تک یہودیوں کا ایک بچہ بھی ہے، جب تک عیسائیوں کا ایک بچہ بھی موجود ہوگا، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام پہ موت۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے۔ مرزا کہتا ہے، یہاں ایک بات میں کر کے نا بات آگے پہنچانا چاہتا ہوں، چلو اس پہ بھی بات ہو جائے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، اونچی اونچی آواز سے، بلکہ کانوں کو ہاتھ لگا کر کے کہا۔ وہ کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں۔ وہ جو قرآن میں آتا ہے نا عیسیٰ جس کا تذکرہ ہے، اور وہ جو قیامت کے قریب ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس جیسا ہوگا۔ جاؤ کسیٹی دیا پترا، اس جیسا ہوگا۔ ایک بات یہاں کرنے لگا ہوں، یاد رکھنا، کبھی تم نے مرزے کی شکل دیکھی ہے؟ یہ میرے ذہن میں نہیں تھا، ورنہ میں کتاب ساتھ رہتا اس کی تصویر دکھاتا۔ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی ہوتا ہے، اگر کوئی مرزائی میری بات سن رہا ہے یا اس تک میری بات پہنچے تو وہ غور کرے۔ اب جو مرزائی ہے نا، انہیں مرزے کا کوئی پتہ نہیں، یہ ذرا پڑھیں اس کا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اور حسین تھے۔ کیا تھے؟ کبھی میں اس کی تصویر تمہیں دکھاتا اور اپنے چہرے کے ساتھ لگاتا، اور پھر تم دیکھ کر کے کہتے اس سے تو ہمارے مولوی صاحب خوبصورت ہیں۔ میں واللہ تنزیہ طور پہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں، اس کی تصویر کبھی تم دیکھو نا تو ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے مونج کی منجی ہو اور اس پہ بارش پڑی ہو، جیسے وہ ٹیڑھی نہیں ہوتی۔ مولانا میں غلط تو نہیں کہہ رہا، ایسے ہی معلوم ہوتی ہے جیسے ٹیڑھی ہوتی ہے منجی۔ یار تم نے نبی مانا کس کو؟ تم نے کہا، وہ کہنے لگا میں عیسیٰ جیسا ہوں، یا ایک بات کہہ کر یہ اگلی بات کرنے لگا ہوں، واللہ باللہ تاللہ ثم باللہ تاللہ، اگر سمجھانا مقصود نہ ہوتا یہ بات میں کبھی اپنی زبان پہ نہیں لاتا، نہ لاتا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشتی نوح۔ کیا نام ہے؟ بولو۔ اتنی موٹی ہے، اتنی لمبی ہے، روحانی خزائن میں اب وہ ساری چھپ چکی ہیں۔ اس میں وہ لکھتا ہے، یہ جو دعوے دار ہے عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہونے کا، اس کی بکواس دیکھیے، اس کی بد اخلاقی دیکھیے، اس کی زبان دیکھیے، اس کی گندی تعریف دیکھیے۔ یا ایک بات کہہ کر کے اب حالیہ کے لوگا، جو نبی ہوتا ہے وہ کائنات کا سب سے بڑھ کر بڑا اخلاق والا ہوتا ہے۔ نبی بد اخلاق، وہ لکھتا کیا ہے؟ وہ بھئی تھک تو نہیں گئے؟ بولو نا۔ مولانا تشریف لا چکے ہیں، ابھی ان کے بیان ہونے، علماء کے بیانات ہونے ہیں۔ چونکہ مجھے جو عنوان دیا گیا تو مجھے بھائی جان نے کل بتایا کہ ختم نبوت، میں نے کہا ٹھیک ہے، ورنہ ختم نبوت کا عنوان ہو تو 2 گھنٹے تو ہوں نا کم از کم، لیکن بے فکرے رہے، میں 2 لیتا نہیں، اب بے فکرے رہے۔ کشتی نوح میں کیا لکھا؟
مریم تھی نا، مریم، ایک دفعہ کہہ لو استغفر اللہ، کانوں کو ہاتھ لگا لو، نقلے کفر، کفر نے بادشاہ۔ مولا صرف سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا ہوں، کس مریم کے بارے میں اس نے بکواس کی جس کا نام رب نے قرآن میں دیا ہے؟ پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے، پورے قرآن پاک میں کسی عورت کا نام نہیں ہے۔ ایک حضرت مریم ہے جن کا نام قرآن نے لیا، اور جب لیا تو ایک بار نہیں 34 مرتبہ لیا۔ کتنی مرتبہ؟ یقین کرو علماء موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت مریم کے خاندان کا تذکرہ کیا ہے، پورے خاندان کا، اور پھر یوں بھی کہا کہ ہم نے تیرے سے چن لیا تھا۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے مریم کے ایک گاؤں کا آدمی تھا جس کا نام یوسف تھا، اس کے ساتھ اس کے نجائز تعلقات تھے۔ اور لانتیو، مرزیو، کبھی غور تو کرو تم نے کس کو نبی مان لیا، اور تم کہاں جا گرے یار؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچو تو صحیح۔ کہتے ہیں پھر مریم امید سے ہو گئی، میں بڑے محتاط ڈر ڈر کے یہ لفظ بول رہا ہوں۔ کہتا ہے پنڈ والوں نے، گاؤں والوں نے مریم کا نکاح یوسف سے کر دیا تو عیسیٰ پیدا ہوئے۔ میں کہتا ہوں اور کوئی وجہ بھی رہا اور کوئی بات بھی رہا، مرزا غلام احمد قادیانی کے دجال، کذاب، افاق، بے ایمان، لاتی ہونے کے لیے اس کی یہی ایک تحریر اور اس کا یہ نظریہ ہی کافی ہے۔ کم از کم سوچو تو صحیح یار، کبھی نہیں تم نے غور کیا کہ اس نبی کو چھوڑا جس کی آنکھ، زبان، کان میں کنواری لڑکی سے زیادہ حیا تھا، اور اس سے ملے جو بد کردار بھی ہے، بد اخلاق بھی ہے، بد زبان بھی ہے، جس کی تعریر بھی گندی، جس کی زبان بھی گندی۔ بات کہیں سے چلی کہیں چلی گئی۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی، کیا ہے؟ اللہ کے سچا نبی آئے، اور پیارے پیغمبر کی موجودگی میں نہیں، سینکڑوں ہزاروں سال بعد موجودگی میں بھی نہیں، 1400-1500 سال گزر گئے، 15ویں صدی جا رہی ہے، قیامت کے قریب وہ آئے، وہ زمانہ نہیں میرے نبی والا، آپ کی موجودگی نہیں، اللہ کا سچا نبی آئے وہ بھی امتی بن جاتا ہے، مرزا کیسے نبی بن گیا؟ میری گل سمجھ آئیے بھائی سارے نو سمجھ آئیے؟ ایک تو ماشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کافی، جی کبھی کبھی جزاک اللہ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اب جان چھوڑو، جی مولانا تشریف لا چکے ہیں، اور کبھی ماشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات اچھی سمجھائی، پتہ نہیں اب یہ کون سی کہہ رہے ہیں، دنوں کی باتیں تو نہیں جانتا ہے۔ تو بھائی گل سن رہے ہو؟
کس انداز سے آگے چلوں. ہم تو قرآن کے طالب علم ہیں. قرآن کی 100 آیات یہاں کھڑے میں ختم نبوت میں پڑھ سکتا ہوں. پوری 100 آیات. میرے نبی کی 100 حدیثیں ہیں. یہ جو آیت ہے نا، علماء کرام کو بتانے کے لیے نہیں، تصدیق کروانے کے لیے کہوں گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ کے تعالی علیہ نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم اس آیت پہ جب لکھا تو یوں لکھا هذه الآیت نص علی ختم النبوہ. یہ پیارے پیغمبر امام کائنات کی ختم نبوت پر آیت یہ نص ہے. اور اس پر متواتر حدیثیں ہیں. متواتر علماء سے پوچھئے. حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں، خبر واحد ہے، خبر مشہور ہے، عزیز ہے. یہ قسمیں ہوتی ہیں. جو ہوتی ہے نا متواتر حدیث، متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو پیارے پیغمبر کے کئی صحابہ بیان کریں. اس کا انکار ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا انکار ہے. اس کا انکار کرنے والا اسی طرح کا کافر ہے جس طرح کا قرآن کا انکار کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے، مسلمان نہیں ہوتا. حدیث متواتر کا انکار کرنے والا بھی مسلمان نہیں ہوتا. ایک حدیث سنیے اور اس حدیث کو پیارے پیغمبر امام کائنات کے 20 صحابہ نے بیان کیا. 20 صحابہ نے. کتنے؟ بولو. معمولی بات ہے. ابن کثیر آپ کھولیں گے وہاں یہ آپ کو 20 سندیں ملیں گے. علماء سے تصدیق چاہنے کے لیے بات کر رہا ہوں. ان کو تو نہیں نہ بتا سکتے، آپ کو بتا رہا ہوں. وہاں 20 سندیں ملیں گی آپ کو. 20 صحابہ ہے. اور سنیے پیارے پیغمبر امام کائنات پہ فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. جو بنی اسرائیل تھے ان کی سیادت، ان کی قیادت، بنی اسرائیل کی سیادت و قیادت انبیاء کیا کرتے تھے. کون کیا کرتے تھے؟ اگلے لفظ پڑھ دوں کہ چھوڑ دوں؟ اچھی طرح تو سا ناراض ہو جائے. اور یہ لفظ اشارت تو عید والا ہی پڑھتا ہے. پڑھتے دوسرے بھی ہیں لیکن وہ نکل جاتے ہیں. جیسے چور دروازے سے چور نکلتا ہے. اور یہ روایت 20 صحابہ نے بیان کیا. 20 صحابہ نے. حدیث متواتر ہے اور اس کا حکم ایسے ہی ہے جیسے قرآن کا حکم ہے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی. سبحان اللہ کہہ دو. شاید کوئی مانو تمہاری بات آنے لگی ہے تمہارے مسئلے کی کہ ختم نبوت بھی ہمارا مسئلہ ہے اور یہ کام ہی شاید آپ کو شاید معلوم نہیں. آپ کو شاید معلوم نہیں. جو ہمارے پیر و مرشد تھے نا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری صاحب کہہ دو اونچی آواز سے رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعتاً ومثواہ فی الجنہ. جب وہ فارغ ہو کے آئے اور تبلیغی میدان میں قدم رکھا اور پھر شاہ جی نے ایسا خطابت کا سکہ جمایا. اس دور میں عطاء اللہ شاہ بخاری تھے رحمت اللہ علیہ.
شاہ جی کے بعد اگر کوئی تقریر کر سکتا تھا تو سید عنایت اللہ شاہ کرتا تھا. اس وقت مجلس احرار تھی. مجلس احرار کا ایک شعبہ تھا تبلیغ تھی، ایک شعبہ تھا. اس شعبہ کے امیر اور مجلس احرار ختم نبوت پہ کام کرتے تھے مرزائیت کے خلاف. تو اس شعبہ تبلیغ کے امیر سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اکابر شاہ توحید و سنت نے کہاں ملتے ہیں. کلما ہلاک نبیًا خلفہ نبیًا، جب ایک نبی ہلاک ہو جاتا، کیا ہلاک کا معنی کیا ہے؟ فوت ہو جاتا، موت آ جاتی. ہلاک نبی خلفہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر فرما رہے ہیں. سنا الانبیاء احیاء فی قبورہم، یصلون کی جھوٹی روایتیں بیان کرنے والا ازرق بن نبی شیعہ راوی کی روایتیں بیان کرنے والا. غور سے سن لو، ذرا سوچو. جس میں حجاج بن اسود جیسا آدمی موجود ہو، اس قسم کی روایتیں جس کو جگہ نہ بخاری میں ملے، نہ مسلم میں، نہ ترمذی میں، نہ نسائی میں، نہ ابن ماجہ میں. امام بیہقی کا کوئی رسالہ ہو، اس میں وہ روایت آئے اور تم مقابلے میں پیش کرو. میں جو روایت پیش کر رہا ہوں یہ حدیث متواتر بھی ہے، میرے نبی کے 20 صحابہ نے بیان کی ہے. خلفہ نبی، ایک نبی فوت ہو جاتا، اس کے بعد خلیفہ دوسرا نبی ہوتا. خلیفہ بننا یہ بھی پہلے کی موت کی دلیل ہوتا ہے. خلفہ نبی، بعد میں نبی اس کا خلیفہ بنتا. پیارے پیغمبر امام کائنات نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اوے لوگو، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے، آئے گا نہیں. مانا تو میں نے آپ کو ابھی یاد کروایا، یار ابھی بھول گئے. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا. اب اس پہ بہت سارا مواد ہے، لیکن میں بات ختم کرتا ہوں ایک بات کر کے. جو نبی ہوتا ہے نا، جو نبی ہوتا ہے اس کی کوئی پشین کوئی جھوٹی نہیں ہوتی. جس کی پشین کوئی جھوٹی ہو وہ نبی. میرے نبی نے جتنی پشین گوئیاں کی، اب میں ساری بیان نہیں کر سکتا، وہ پتھر کے لکیر بن گئے. لیکن مرزے نے جتنی بھی پشین گوئیاں کی سب بھی جھوٹی. مثلا 1886 میں اس نے ایک پشین گوئی کر دی. وہ جو محمدی بیگم ہے نا، اس کا نکاح اللہ نے میرے ساتھ آسمان پہ کر دیا. محمدی بیگم کے ساتھ پوری ہوئی، اس کی شادی ہو گئی مرزا سلطان کے ساتھ جی. اور یہ اس نے جب پشین گوئی کی نا، 4 سال بعد اس کی شادی ہوئی مرزا سلطان کے ساتھ. وہ شادی کر کے ہمارے خانقاہ ڈوگرہ کے پاس ایک گاؤں ہے مرزا پنڈ، وہاں آ گیا. وہ فوج میں ملازم تھا، پنڈی میں ملازمت کرتا تھا، گھر اس کا ادھر تھا. مرزا نے کہا یہ مرے گا تو پھر میرے نکاح میں آئے گی. مرزا 1908 میں مر گیا. وہ پاکستان بننے کے بعد بھی زندہ تھا. جو نبی ہوتا ہے اس کی کوئی بھی پشین کوئی غلط ہے، جس کی غلط ہو جائے وہ نبی نہیں ہوتا. تو بس میں یہی بات ختم کرتا ہوں. ابھی تو ابتدا کی تھی. بہرحال اتنی بات آپ یاد رکھ لیں کہ نبی وہ ہوتا ہے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ جس کے بعد کوئی نبی بننا. اور میں نے جو حدیث سنائی یوں سمجھے میں نے 20 حدیثیں آپ کو سنا دی ہیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.